بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا ہے، نورین نیازی کی دوبارہ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر ایک بڑا پیغام ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم کہا گیا کہ اگر آپ لوگ اڈیالہ جیل کے اندر جائیں گے، عمران خان سے ملاقات ہوگی تو باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں کرنی۔ اس دفعہ بھی باہر آ کر نورین نیازی نے یہی کہا کہ کچھ نہیں کہنا، علیمہ خان بھی بولتی رہیں کہ کچھ نہیں بولنا۔ لیکن لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو جب کہا گیا کہ آپ باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، عمران خان کی صحت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، لیکن بہنوں نے تو پریس کانفرنس کر کے رکھ دی۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں بھی عوام کو بتایا گیا وہ کیسے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کر بتایا گیا۔ تو اب جو ہے سپوز کیا جا رہا تھا کہ یہ ملاقات اس دفعہ نہیں ہوگی، لیکن آج ملاقات ہو گئی ہے۔ کیا یہ ملاقات جو ہے کوئی پیغام ہے؟ تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا پیغام ہے۔ سیاسی ماحول جو بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ ملاقات ہونا جو ہے یہ بہت بڑا پیغام ہے، لیکن یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ دوسری جانب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ایک جواب دیا گیا، اس جواب کے اندر بھی بہت کچھ ہے۔ یعنی بڑے گھر کے قریب کے ایک صحافی نے علی امین گنڈا پور نے کل جو بیان دیا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، اس کے اوپر انہیں جواب دیا گیا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب نورین نیازی باہر آتی ہیں، گفتگو نہیں کرتی، علیمہ خان بھی موجود ہے یہاں پر۔ کہا گیا کہ عمران خان نے سخت پیغام دیا، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ نورین نیازی سے بھی نہیں کہی گئی، ڈاکٹر عظمیٰ سے بھی نہیں کہی گئی، تو پھر آپ ایجنسیوں کے پیغامات کو پھیلا رہے ہیں، یہ علیمہ خان نے کہا۔ یعنی انہوں نے تردید کر دی کہ عمران خان نے ان کے بارے میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نورین نیازی نے آج پھر کہا کہ گفتگو نہیں کرنی، ان سے سوالات کیے گئے لیکن وہ خاموش رہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک جانب یہاں پر بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے تو دوسری جانب آج ہی عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو ہے۔ اب اس انٹرویو میں وہ عمران خان کے حالات کے اوپر بول رہے ہیں، وہی کہ عمران خان سے ہماری بات چیت نہیں ہو رہی، ان کے حالات بہت برے ہیں، جیل میں انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جیل میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے، ان کی گفتگو وہیں پر ہے۔ کیا اب عمران خان کے بیٹوں سے بھی ان کی بات کرا دی جائے گی؟ تو جس طرح سے بہنوں کی ملاقات ہو گئی ہے تو اگلے تناظر میں، اگر سیاسی تناظر میں بات کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ بیٹوں سے بات کرا دی جائے۔ لیکن اب یہاں پر جو ماحول بن رہا ہے، جس کی پکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا، اس کو ریڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب کپل دیو کا ایک آج پیغام آیا، یہ پیغام جو ہے بڑا میننگ فل پیغام ہے۔ کپل دیو نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوست عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلی۔ ہمیں پاکستان کے قوانین کا علم نہیں، لیکن انسانیت کے ناطے کسی بھی قیدی کو بنیادی سہولیات ملنی چاہیے۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور دنیا کے بہترین کرکٹر میں سے ایک رہے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بہترین علاج اور سہولیات فراہم کی جائیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے۔ یعنی انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جو بھی قوانین ہیں ملک کے، لیکن انہیں بنیادی انسانی حقوق جو کہ قیدیوں کے ہوتے ہیں وہ تو انہیں ملنے چاہیے۔ اب انٹرنیشنلی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے 22 کیپٹنز نے جس طرح سے وزیر اعظم کو خط لکھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اب انٹرنیشنلی ایک پریشر ہے جو بلڈ ہوتا ہے، اب اچانک سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یعنی عمران خان کے بارے میں نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ دنیا بھر سے، اور کسی عام شخصیت نے نہیں کہ کارکنان آوازیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز، کرکٹرز، ہیروز، یہ سارے لوگ مل کے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آخر ان تمام چیزوں کا امپیکٹ اپنی جگہ پر تو پڑتا ہے، لیکن اس وقت جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف شاید کسی کا خیال نہیں جا رہا یا جس کو ریڈ نہیں کیا جا رہا، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جس سے آپ کو اس وقت جو منظرنامہ بن رہا ہے وہ بہت واضح ہو جائے گا۔ اب جہاں پر عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات ہوتی تو بیسیکلی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ اب یہاں پر جب یہ پیغام آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو یہ چیز کہیں پر پسند نہیں کی جاتی۔ یعنی پاکستان مسلم نواز کے لیے بڑا پیغام ہوتا ہے، انہیں پیغام ملتا ہے اور انہیں پسند بھی نہیں آتا۔ اب غریدہ فاروقی بول رہی ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یعنی جو ان کے کلوز لوگ ہیں ان کو زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اب غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ آج تحریک انصاف کی توہین عدالت درخواست سماعت کے لیے نمبر الارٹمنٹ پر لگی تاکہ عمران خان کو شفا اسپتال منتقلی کے حکم پر عمل ہو سکے، اور آج عمران خان کے بیٹوں کی پریس کانفرنس عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی پٹیشن کل یا پرسوں سنوائی پر لگ جائے۔ کیا بیٹوں کی پریس کانفرنس پاکستان میں سپریم کورٹ پر دباؤ کے مترادف ہے؟ اور عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان نے کہا کہ خان بالکل فٹ ہے، لیکن بیٹے آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جیل میں زندہ بچیں گے۔
یعنی اب اس بیان کو آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. یعنی اس پورے تناظر میں سب سے زیادہ جو بڑی پریشانی ہے وہ نون لیگ کو ہے. اب یہ پیغام بھی نون لیگ کو دیا گیا ہے. یعنی وہ جس طرح کی آج کل گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کی سیاست کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں مکمل طور پہ ایک سخت پیغام دیا جا رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جب نورین نیازی پریس کانفرنس کرتی ہیں، عمران خان کی صحت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، تو ان کی دوبارہ آج ملاقات ہو جاتی؟ یہ ممکن نہیں تھا. یہ ممکن کس لیے بنا ہے؟ یہ ممکن صرف اس لیے بنا ہے کہ یہ پیغام دیا گیا کسی بڑی جماعت کو. انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو شٹ اپ کال دی گئی، بلکہ انہیں کہا گیا کہ آپ جو بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، لیکن نظام ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے کسی سے پوچھنا کرنا نہیں ہوتا. اب یہ بہت ہی اوبویس پیغام ہے. لیکن اب سب سے بڑا پیغام جو کہ سارے اس منظر نامے کو واضح کر دیتا ہے، وہ پیغام یہ کہ علی مین گنڈاپور نے کل کہا کہ میں نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا اسٹیبلشمنٹ کو. میں نے جس طرح سے بریچ کیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ میں نے بہت سخت ٹائم دیا، لیکن آج انہیں جواب دے دیا گیا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سپوز کریں کہ علی مین گنڈاپور، سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز تھے، ان کے قریب تھے، لیکن انہوں نے ایک بیان دیا اور اس بیان کے اوپر انہیں فوراً سے جواب دیا گیا. اور جواب کیا ہے؟ منیف فاروق سامنے آتے ہیں. منیف فاروق کا کہنا ہے، گنڈاپور صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں تھے. آپ تو جب بھی اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے آتے تھے تو محسن نقوی سے لمحہ بلمحہ رابطے میں رہتے تھے اور پھر 12 اضلاع کراس کر کے چلے گئے تھے. گنڈاپور عمران خان کے لیے مخلص تھے، ان کو رہا کروانا چاہتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں تھے. اگر وہ تھریٹ ہوتے تو سہیل آفریدی کے آنے پر نظام اتنے غصے میں کیوں ہوتا اور کیوں ایسی کی تیسی پالیسی ہوتی؟ اب اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر اگر گنڈاپور اتنے قریب کے ساتھی تھے تو انہیں فوراً سے شٹ اپ کال کیوں دی گئی ہے؟ انہیں فوراً سے ان کی اصلیت، ان کی حقیقت کیوں دکھائی گئی ہے؟ انہیں کہا گیا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، بلکہ آپ تو یعنی آپ کے اندر تو کوئی زہر ہی نہیں تھا کہ آپ کے ڈسنے کا کوئی ڈر یا خوف ہوتا. آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. سہیل آفریدی آیا تو اس سے ڈر لگا نظام کو، چونکہ نظام کو ڈر تھا کہ اس کے اندر زہر ہے، موجود ہے، جس کا تریاق فی الحال ان کے پاس نہیں تھا. لیکن کیا اب تریاق ہے؟ تو کہیں نہ کہیں پر تریاق تو مل گیا ہے. لیکن اب سب سے امپورٹنٹ سوال اس کو سمجھنا کیا ہے؟ اس کے اندر جو سب سے بڑا واضح میسج ہے، وہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک جانب پاکستان مسلم نواز کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی کریں، جس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنٹرول ہمارا ہے، اختیار ہمارا ہے. دوسری جانب علی مین گنڈاپور سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا جب وقت تھا اس وقت آپ کی حیثیت تھی، لیکن اب جو ہے اس وقت آپ کے بیان، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات دے کے آپ بھی کہیں پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری جانب یہ پیغام واضح طور پر دیا گیا کہ اب پہلے سے بہتر انتظامات ہیں. یعنی سہیل آفریدی کے ساتھ اب جو نظام ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہے. اس لیے علی مین گنڈاپور کو یہاں پر شٹ اپ کال دی گئی ہے. اگر سہیل آفریدی کے ساتھ حالات بہتر نہ ہوتے تو پھر یہاں پر علی مین گنڈاپور کو جواب دینا ضروری نہیں تھا. یہاں پر نظام نے جواب دے کے ثابت کر دیا کہ اس وقت سہیل آفریدی کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہیں. محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی جو تعلقات ہیں، کم از کم پاکستان مسلم نواز کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.